بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا رائٹ برادرز نے کبھی یہ تصور بھی کیا ہوگا کہ ان کے ایجاد کردہ جہاز کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا کبھی کسی دوسرے سیارے پر پہنچے گا؟ السلام علیکم دوستو، آپ سب کو پرواز میں خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہوا میں اڑنے والی مشینوں یعنی ہوائی جہازوں کی آوازیں ہر کسی کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں۔ خاص طور پر بچے گھروں سے باہر نکل کر اڑتے ہوئے جہازوں کو دیکھتے ہیں۔ انسان کی اب تک ایجادات میں سے ہوائی جہاز ایک حیرت انگیز ایجاد ہے، جس کے ذریعے وہ بادلوں، سمندروں اور بڑے بڑے پہاڑی سلسلوں کے اوپر سفر کر سکتا ہے۔ 1878 عیسوی کی بات ہے، امریکی ریاست اوہایو میں مقیم ملٹن رائٹ نامی ایک پادری نے اپنے دو چھوٹے بیٹوں 11 سالہ ولبر رائٹ اور 7 سالہ اورول رائٹ کو ایک اڑنے والا پلاسٹک اور ربڑ کا بنا ہوا کھلونا لا کر دیا۔ ولبر اور اورول کو یہ اڑنے والا کھلونا بہت پسند آیا۔ اسے اڑتا ہوا دیکھ کر ان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کوئی ایسا کھلونا بھی ہو جس میں وہ بیٹھ کر اڑ سکیں۔ ولبر رائٹ اور اورول رائٹ جب بڑے ہوئے تو انہوں نے پرنٹنگ پریس کا بزنس شروع کیا، جو کہ ناکام ہوا۔ ان دنوں سائیکل ایک نئی ایجاد تھی۔ سائیکلوں کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کو دیکھ کر رائٹ برادرز نے سائیکلیں بنانے کی دکان کھولی۔ یہ بزنس بہت اچھا چلنے لگا اور رائٹ برادرز مالی طور پر مستحکم ہو گئے۔ مالی طور پر بہتر ہونے کے بعد وہ اس قابل بن گئے کہ اپنے بچپن کے خواب کو حقیقت بنانے کی جستجو کر سکے۔ ایک دن انہوں نے ایک جرمن انجینئر آٹو لیننتھل کے اڑنے کی کوشش کے دوران پہاڑی سے گر کر مرنے کی خبر پڑی، لیکن بجائے خوفزدہ ہونے کے انہوں نے اپنے اس کام کو ایک چیلنج کے طور پر مکمل کرنے کا عزم کرتے ہوئے ایویشن کے حوالے سے لکھا گیا تحقیقی مواد واشنگٹن سے منگوا لیا اور بڑے غور سے اس کا مطالعہ کرنا شروع کر دیا، اور اس کے بعد اپنی سائیکلوں کی دکان پر تجربات کرنے میں مصروف ہو گئے اور جلد ہی ایک گلائیڈر تیار کر لیا۔ اس گلائیڈر کو اڑانے کے لیے تیز ہواؤں کی ضرورت تھی، اس لیے انہوں نے نارتھ کیرولینا ریاست کے علاقے کٹی ہاک جانے کا فیصلہ کیا۔ یہ علاقہ تیز اور طاقتور ہواؤں کے لیے مشہور تھا۔ کٹی ہاک میں کچھ دنوں کے ناکام تجربات کے بعد رائٹ برادرز واپس لوٹ آئے۔ اگلے سال وہ ایک بہتر گلائیڈر کے ساتھ کٹی ہاک گئے۔ اس بار وہ گلائیڈر اڑانے میں کامیاب تو ہو گئے، لیکن اپنی مرضی سے اسے کنٹرول نہیں کر پائے۔ اس سے اگلے یعنی مسلسل تیسرے سال وہ بہت حد تک بہتر ماڈل کے ساتھ کٹی ہاک گئے۔ اس دفعہ ان کو کامیابی ملی اور گلائیڈر کو سیدھا اڑانے کے ساتھ ساتھ کنٹرول کرنے میں بھی کامیاب رہے۔ کامیاب تجربے نے رائٹ برادرز کا حوصلہ بڑھا دیا اور انہوں نے عزم کر لیا کہ اگلے سال وہ انجن والا گلائیڈر اڑائیں گے۔ 1903 میں وہ چوتھی دفعہ کٹی ہاک آئے اور اس دفعہ انہوں نے انجن والا ماڈل بنایا تھا، جو کہ اب رائٹ فلائرز کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ گلائیڈر میں صرف ایک آدمی ہی بیٹھ سکتا تھا، اس لیے دونوں بھائیوں نے ٹاس کیا، جس میں بڑے بھائی ولبر رائٹ کامیاب ہوئے۔ ولبر رائٹ نے جب اڑان بھری تو انہوں نے غلطی سے جہاز کا اگلا حصہ وقت سے پہلے ہی اوپر اٹھا دیا اور توازن برقرار نہ رکھنے کی وجہ سے گلائیڈر کو نقصان پہنچا۔ لیکن دونوں بھائیوں نے ہمت نہ ہاری اور کچھ ہی دنوں میں گلائیڈر کو دوبارہ اڑنے کے قابل بنا دیا۔ اب اڑان کی باری اورول کی تھی۔ یہ 17 دسمبر 1903 کا دن ہے۔ صبح کے 10:35 ہوئے ہیں۔ اورول اور ولبر اپنے تیار کردہ 21 فٹ لمبے جہاز کے ساتھ پرجوش کھڑے ہیں۔ ولبر ایک آدمی کو کیمرہ دیتے ہوئے کہتا ہے کہ جیسے ہی جہاز پرواز کرے تو وہ ایک فوٹو بنائے۔ دیکھتے ہی دیکھتے جہاز اوپر اٹھا اور 120 فٹ بلند پرواز کی اور کامیابی سے لینڈ کیا۔ اس پرواز کا دورانیہ صرف 12 سیکنڈ تھا، لیکن اس سے بھی زیادہ اس دن کی کامیاب پرواز ولبر نے کی، جس کا دورانیہ 59 سیکنڈ تھا اور اونچائی 852 فٹ تھی۔
توقعات کے برعکس ان کامیاب تجربوں کے بعد بھی رائٹ برادرز کو حکومت کی طرف سے کوئی خاص پذیرائی نہیں ملی، جس سے دل برداشتہ ہو کر وہ فرانس چلے گئے، جہاں انہوں نے بے پناہ عزت اور شہرت پائی، اور فرینچ گورنمنٹ نے بھی رائٹ برادرز کی حوصلہ افزائی کی، جس کے بعد امریکی حکومت نے انہیں واپس بلا لیا اور ان کی خدمات حاصل کر لیں۔ اس طرح دنیا میں ایوییشن انڈسٹری کا آغاز ہوا۔ مزید معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کریں۔ شکریہ، خدا حافظ۔